نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین یا رب العالمین۔ عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم سب کے اس سلسلے کو قائم کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو آخر تک پورے اہتمام کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے میں نے یہ سورۃ النحل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ سورۃ النحل یعنی یہ مصحف میں اس کا جو سیکوینس ہے وہ 16 اور آیت نمبر یہ 89۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَيَوْمَ، اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ پیچھے کانٹیکسٹ میں کچھ بات چل رہی ہے اور وہاں سے پھر یہ آگے سلسلہ کلام جاری ہے۔ کہا گیا ذرا سوچو، ذرا اس دن کے بارے میں تصور کرو۔ کس دن کے بارے میں؟ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ جس دن ہر امت میں ہم اٹھائیں گے، کھڑا کریں گے ایک گواہ، شہیدن ایک گواہ، ٹھیک ہے، فی کل امت نبعث ویوم نبعث فی کل امت شہیدن، اب وہ گواہ کن پر ہوگا؟ ان پر، علیہم من انفسہم، انہی میں سے ہوگا، یعنی ان کی اپنی جانوں میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے ہی ہوگا۔ وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور آپ کو، اب یہ بکا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور آپ کو ہم کھڑا کریں گے گواہ بنا کر، ٹھیک ہے، علی ہؤلاء، ان کے خلاف، یعنی ان سب کے خلاف جو ہے آپ کو ہم گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ اور ہر ایک امت میں سے ایک گواہ، یعنی ہر ایک امت میں سے اس امت کا اپنا جو اس دور میں اس قوم میں آیا ہوا پیغمبر ہے، اسے اس قوم کے خلاف حجت کے طور پر کھڑا کریں گے، وہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا۔ اب ایسے ہی ملتا جلتا مفہوم کچھ سورہ نساء میں بھی ہے، ایک آیت وہاں پر بھی، وہاں کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار آپ نے اپنے ایک صحابی کو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہا، انہوں نے سورہ نساء پڑھنا اسٹارٹ کری، اور جب اسی جیسا مضمون اس جگہ پر بھی آیا ہوا ہے، ملتا جلتا ہے، تو جب وہاں پہنچے وہ صحابی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک حسبک، یعنی خاموش ہو جاؤ، اسٹاپ اسٹاپ، رک جاؤ۔ اور پھر جب ان صحابی نے نظریں اٹھا کر دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرے مبارک تھا تو وہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، یعنی آنسو اشک بار تھا، آنسو بہہ رہے تھے، آپ ہزاروں قطار رو رہے تھے اور امت کے غم میں۔ اب یہ بات ہم سب کے لیے بہت معمولی سی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہم سب کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، اور 2 وقت بھی آپ کے ہاں چولہا نہیں جلا، بلکہ 2 دن لگاتار آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہوگا، 2 وقت لگاتار پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، شکم سیر ہو کے۔ اب وہ ساری راحت، وہ سارا چین، سکون، آرام، یہ سب کیوں ترک کیا، کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ اب ایسا نبی جو اتنا رقیق القلب ہو، اتنا شفیق ہو اور مشفق ہو اپنی امت کے لیے، جس کے دل میں اتنا درد ہو، کرب ہو، اس سے جب یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے، تمہاری امت کو تم نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا، اب اس کے بعد یہ ساری ان کی جو کالی کرتوتیں ہیں، ان کے خلاف تمہیں گواہی دینی ہے کہ
اب ہمارا کام تھا پہنچانا، ہم نے پہنچا دیا، اب اس کے آگے ہماری ذمہ داری نہیں۔ تو اب بتائیے اس رسول پر کیا گزرے گا؟ تو وہی ہوا کہ ایسے مقام پہ جب پہنچے، اب یہ دوسری صورت ہے لیکن ایسا ہی مضمون اس صورت میں بھی ہے، ملتے جلتے الفاظ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوا۔ اب آگے جو اس کا یہ جو پورا منظرنامہ ہے کہ اس پورے اس کے بارے میں سوچئے، اس دن کے بارے میں سوچئے جس دن ہم سب کو اٹھایا جائے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود اکیلا کافی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں تنہائی میں یا محفل میں، وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ڈیوائن سرویلانس ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، ہماری خفیہ ترین چیزوں سے بھی وہ واقف ہے، سیکریسی سے بھی ہماری، اور جو ہمارے ظاہرے ہیں اس سے بھی وہ واقف ہے، اور وہ ساری چیزیں ہم پر عیاں کر دی جائیں گی اور ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے حضور کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، اس سے ملاقات ہونی ہے۔ یہ بالکل حقیقی ہے، اٹل ہے، شدنی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب اس دن کو یاد رکھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کو، یعنی ہر نبی کی اپنے قوم کے خلاف اس گواہی کو یاد رکھیے، اس شہادت کو یاد رکھیے، اور پھر اس کے بعد ذرا سوچئے کہ سولوشن کیا ہے۔ تو اسی آیت میں اس کا سولوشن بھی ہے، فرما دیا گیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی آپ پر ایک کتاب، یعنی آپ پر یہ کتاب مخصوص الکتاب تبیانن۔ اب اس کتاب کے ساتھ کیا خاص ہے؟ تبیانن، یہ بالکل کھول کھول کر کے بیان کر دیتی ہے، وضاحت کرتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لکل شیء، ہر ایک چیز کی، وہدن، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور رحمہ، اور رحمت ہے، وبشرا، اور بشارت ہے، یعنی گلیڈ ٹائڈنگس، یعنی خوشخبری، للمسلمین، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اب یہ لفظ دیکھے گا کوئی ہم میں سے، تو یہاں پہ جب پہنچیں گے ہم لوگ تلاوت کرتے ہوئے، اور اگر ترجمہ پڑھیں یا عربی آتی ہو تو یہاں پہنچ کے خوش ہو جائیں گے۔ کیا خوش ہو جائیں گے؟ کہ یہ ہم مسلمانوں کے حق میں بشارت ہے، رحمت ہے، لیکن اس مسلمان کے تعلق سے یہ سمجھ لیجئے، یہ مسلمان کا مطلب ہے یہ ایک صفاتی نام ہے۔ مسلم کا مطلب وہ شخص جس نے خود کو سرنڈر کر دیا، جس نے خود کو اپنی تمام مرضی، اپنی تمام منشا، اپنی تمام خواہشات کو سر تسلیم وہاں پر خم کر دیا، اسے مسلم کرتے۔ تو اگر ہم نے ایسا کر دیا تو یقیناً ہمارے لیے بشارت ہے۔ تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس آیت سے ہدایت ملے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، جس کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کو حوالہ دے رہے ہیں اس کتاب کا، اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس میں ساری چیزیں کھول کے بیان کرتی ہیں، ہر ایک چیز۔ اب اس میں ہدایت بھی ہے، اور ہم سب کو ہدایت چاہیے، صراط مستقیم چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے، رحمت چاہیے، اس کی بشارت چاہیے۔ جب ہم اس سیدھے راستے کو پکڑ لیں، پا لیں، اس پر چل پڑیں، تو پھر بے شک اللہ کی رحمت ہے، ابدی رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ دنیا میں اس کی رحمت تو عام ہے، ان تک بھی اس کی رحمت پہنچ رہی ہے جو اس کے نافرمان ہیں حد سے زیادہ، لیکن اس کی ابدی رحمت ان کے حصے میں آئے گی جو اس کے حکموں پر چلیں گے، جو اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، انہی کے لیے بشرا ہے، یعنی بشارت ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، یعنی سرنڈر کیا ہوا ہے۔ تو یہ تھی ہم سب کے حصے کی کچھ ہدایت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے ایسا ہی تعلق بنا دے کہ جب ہم یہ آیت پڑھیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ، تو پھر ہمارے اس کا جسم پہ اس کا اثر ہو، ہمارے قلب پہ یہ کلام نازل ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کی آیات کو ہم فریگمنٹس میں ڈیوائڈ کر کے، ٹکڑوں میں، فریزز میں، ورڈز میں، اور پھر اس میں اس کلام کی شدت، حدت، انٹینسٹی، یہ سب کچھ محسوس کرنے لگے۔ اس کلام کو محسوس کرنا ہے، فیل کرنا ہے، اسی لیے ہم سب گرامر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، ہم سب کے اندر اتنی سکت، اتنی ہمت، اتنی طاقت، اتنی استطاعت ضرور پیدا کر دے کہ ہمارا یہ تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ ہر اگلے دن مضبوط ہوتا چلے۔ تو چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، اور یہ جو میں نے آیت یہاں پر لکھی اور سلیکٹ کی ہے، تو انشاءاللہ اس آیت میں ہم سب آگے چل کے ابھی کلاس کے بعد تلاش کریں گے وہ چیزیں جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ شروع میں دیکھ چکے ہیں، وہ ٹاپک کیا ہے کہ اعراب۔ تو اس ٹاپک کے ساتھ بہت زیادہ انہمام کے ساتھ اسے پڑھنا ہے، کنسنٹریشن کے ساتھ، انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک، انتہائی امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ اعراب کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، ایسے بھی اعراب، یا پھر اس کو اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے اعراب، ٹھیک ہے۔ یہ الگ الگ اس کی اسپیلنگس، اعراب، ٹھیک ہے۔ جو اردو جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اعراب، یہ اس میں عین مل گیا، را، با، اعراب ہے کیا چیز؟ یہ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اسٹیٹس، لیکن اس سے بات نہیں کلیئر ہو رہی ہے۔ اسٹیٹس کیا ہے؟ اسٹیٹس تو واٹس ایپ والا بھی اسٹیٹس ہوتا ہے، اسٹیٹس ایک آپ کا ہمارا سب کا اسٹیٹس ہوتا ہے، سوشل اسٹیٹس، ٹھیک ہے۔ وہ لیکن یہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے یہاں پر۔ ہم گرامر کے کانٹیکسٹ میں آ کے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آسان الفاظ میں اگر اعراب کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے عربی بنانا۔ اعراب کے معنی کیا ہے؟ عربی بنانا، ایک بات۔ یعنی اس کو اگر انگلش میں کہنا چاہیں تو ہم کہیں گے ٹو عربائز سم، ٹھیک ہے، ٹھیک؟ جیسے آپ لیگلائز کہتے ہیں، مونیٹائز کہتے ہیں، ویسے ہی عربائز، عربی بنانا۔ اب یہ کیا چیز ہوئی عربی بنانا؟ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ دیکھیے، اعراب جو ہے یہ عربی زبان کا، عربی قواعد کا اہم ترین وصف ہے، بہت امپورٹنٹ یہ فیچر، ایک پراپرٹی ہے۔ آپ کو شروع میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسم کے تعلق سے 4 انتہائی اہم اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہی تو ہم سب پڑھ رہے ہیں۔ اسم کو ہم سب نے، ہمارا میجر ٹاپک کیا ہے؟ اسم، اور اس کے اندر جو سب ٹاپک ہیں وہ کیا تھا؟ جنس، جینڈر، این فار نمبر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سب نے وسعت پڑھی، کیپیسٹی، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ معرفہ نکرہ پڑھا۔ اصل میں معرفہ نکرہ یعنی ڈیفینٹنس، ڈیفینٹ یا انڈیفینٹ، کسی ناؤن کا ڈیفینٹ ہونا یا کسی ناؤن کا انڈیفینٹ ہونا۔ وسعت ہو گیا تھا الحمدللہ کل تک۔ آج اعراب پڑھ رہے ہیں۔ تو اعراب کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اسم کا جملے میں رول کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، اس کا فنکشن ایک طرح سے کیا ہے، یہ ساری چیزیں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، بتاتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ دوسرے الفاظ میں کیس نام سے بھی جان سکتے ہیں۔ کیس آپ نے اگر گرامر میں پڑھا ہو، انگلش گرامر میں ایک چیپٹر ہوتا ہے کیس، آگے چل کے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں ابھی بتائیں گے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں کہ یہ ہے کیا۔ تو سب سے پہلے اعراب اسٹینڈس فار کیس، یعنی رول آف اے ناؤن ان اے سینٹینس، یہ سب کچھ اس میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو یہ چوتھا ہمارا انتہائی اہم پارٹ ہے، جس کا آج پارٹ اے ہے انشاءاللہ، نیکسٹ میں یس فنکشن، ٹھیک ہے۔ تو کیس، تو اب آگے اس میں دیکھتے ہیں کہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں جو سمجھ لیں، کبھی کبھی اعراب کو سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرکات ورسز اعراب، اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کر لیجئے۔ کبھی کبھی کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جن کے آڑ میں کوئی دوسرا ٹاپک ہوتا ہے، اور وہ دوسرا ٹاپک ہمیشہ ہانٹ کرتا رہتا ہے اور اس ٹاپک کو سمجھنے نہیں دیتا۔ ویسے ہی یہاں بھی کچھ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، خاص طور سے اردو اسپیکنگ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، یا جنہوں نے اردو کی گرامر پڑھی یا عربی میں کچھ چیزیں پڑھی۔ تو حرکات اور شے ہے، اعراب اور شے، بوتھ آر ڈفرینٹ، بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ان دونوں کو گڑمٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ زبر زیر پیش جو ہوتے ہیں نا، انہیں کہہ دیا جاتا ہے یہ اعراب ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ زبر زیر پیش حرکات ہیں، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس کورس میں بھی۔ تو ابھی فی الحال یہ بات، اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ اعراب اور حرکات کوئی ملتی جلتی شے نہیں، بالکل ڈفرینٹ۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ حرکات
زبر زیر پیش کو بولتے ہیں، اور اعراب بالکل ڈفرینٹ ہے، وہ ابھی آگے ڈسکلوز ہوگا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ پوائنٹ تھا۔ پھر اسی طرح اعراب پتہ کیسے چلتا ہے؟ اعراب جو ہوتا ہے کسی بھی اسم کے، یعنی جملے میں جب استعمال ہوتا ہے کوئی لفظ تو اس کے آخر میں آنے والی تبدیلی کا نام ہے، یعنی بالکل لاسٹ میں اینڈ میں جو چینجز ہوتے ہیں کسی بھی اسم کے، اس اینڈ میں ہونے والے چینجز سے ہم اعراب پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی کا نام ہے، اسم کے آخر میں ہونے والا چینج، ٹھیک ہے؟ اس سے اعراب کو پہچانتے ہیں، ابھی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر ایک اسم کا کوئی نہ کوئی اعراب ہوتا ہے، یعنی وداؤٹ اعراب کوئی اسم نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی اسم کی بات ہوتی ہے تو اس اسم کا کوئی نہ کوئی اعراب ہوتا ہے، یعنی جملے میں، کنسٹرکشن میں ہم جب کسی اسم کو استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی اعرابی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ اب یہ اعرابی حالت کتنی ہوتی ہے، کون ہوتی ہیں، انہیں جاننا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ اعرابی حالت 3 ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ 3۔ تو میں یہاں پر لکھتا ہوں اگلی سلائڈ پہ آپ کو سمجھانے کے لیے، یہاں پر اعرابی حالت 3 ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے حالت رفع، دوسری ہوتی ہے حالت نصب، اور تیسری ہوتی ہے حالت جر، ٹھیک ہے؟ رفع، نصب، جر، اس کو انگلش میں آپ اس طرح سے رومن میں لکھ سکتے ہیں، رفع، نصب یا نصب اور جر، ٹھیک؟ اب یہ 3 حالتیں کیسے ریلیٹ کریں اس کو؟ تو آپ اس کو اس طرح سے ریلیٹ کریے جیسے آپ نے کبھی ورب کی 3 فارمز پڑھی۔ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جسے یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ ورب کی 3 فارمز ہوتی ہیں، جیسے گو، وینٹ اور گون، یہ 3 فارمز ہیں ورب کی۔ لیکن اب آپ یہاں پر آپ کہیں گے آپ صاحب اسم پڑھا رہے ہیں، ناؤن پڑھا رہے ہیں اور آپ ورب میں چلے گئے، تو صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جیسے آپ نے 3 فارمز ورب میں پڑھی ہیں ویسے ہی ہمارے یہاں عربی میں اسم کی بھی 3 فارمز ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ اسم کی 3 فارمز ہوتی ہیں، اور انہی 3 فارمز کو کہا جاتا ہے اسم کی 3 حالتیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کی 3 حالتیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اسم کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں۔ نمبر 1 رفع، نمبر 2 نصب، نمبر 3 جر۔ رفع، نصب، جر، یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ اب اس کو وہ کون سے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، دکھتا کیسے ہے، کیوں یہ 3 حالتیں بنتی ہیں، اب یہی سارے سوالات ہیں کچھ۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ کا معمول یہ رہا ہے اب تک کہ شروعات ہم کس چیز سے کرتے ہیں؟ شروعات اس سے کرتے ہیں کہ پہلے ہم پہچانتے ہیں چیزوں کو، اس کی اپلیکیشن بعد میں سیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ابھی آج ہی یہ چیز بتائی گئی اور آج ہی آپ اس کو اپلائی کرنے لگ جائیں۔ تو یہاں پر ابھی ہم کچھ چیزیں سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اچھا، اس کیس کو اور اچھی طرح سے اس طرح آپ جان سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے عربی زبان میں کیا پڑھا ہے، اور انگلش میں بلکہ کیس جب پڑھا تھا تو وہاں پر آپ کے سامنے کیا کیا کیس آتے تھے؟ نامینیٹو کیس، اگر آپ کو یاد ہو، ٹھیک؟ اچھا، دوسرا آپ کا آتا تھا ایکوزیٹو کیس، ٹھیک؟ تیسرا آپ کا آتا ہے جینیٹو کیس۔ تو جو انگلش جانتے ہیں ان کے لیے یہاں سے ریلیٹ کرنا آسان ہوگا، باقی جو نہیں جانتے وہ اس میں نہیں الجھیں گے۔ پتہ چلا آئے تھے عربک پڑھنے اور الجھ گئے آ کر کے نامینیٹو، ایکوزیٹو اور جینیٹو میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ میں سے کچھ لوگ ضرور جانتے ہوں گے اور جنہوں نے گرامر پڑھی ہے، تو یہ کیس آپ نے ناؤن میں پڑھا ہے، اور وہاں پر آپ 3 یہ حالتیں ہوتی ہیں ناؤن کی، نامینیٹو، ایکوزیٹو، جینیٹو، ٹھیک ہے؟ جیسے مثلا ہم آپ کو ایگزامپل دیں کہ ابھی دھیان سے دیکھیے گا، ایک ایگزامپل کے ذریعے چیزوں کو سمجھیے گا کہ حامد نے محمود کو مارا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حامد نے محمود نے حامد کو مارا، ٹھیک ہے؟ اچھا، حامد نے محمود کے بھائی
کو مارا. اب بس ایک سوال ہے, یہاں میں ورب نہیں پڑھا رہا ہوں. اعراب کی 3 حالتیں ہیں. اسم کے اعتبار سے اعراب پڑھا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, یعنی کسی بھی اسم کی اعراب کے تعلق سے 3 اس کی حالتیں, یعنی کوئی بھی اسم جب ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی اعرابی حالت ہوتی ہے. تو اعرابی حالت یہ اپنے آپ میں ایک پوائنٹ ہے, اعرابی حالت. تو کوئی نہ کوئی اس کی اعرابی حالت ہے, ٹھیک ہے. تو وہ 3 اعرابی حالتیں کیا ہیں, یہ ہیں. اب میں اس پورے جو 3 سینٹنسز میں نے اردو میں لکھے ہیں, اس میں آپ یہ بتائیے کہ حامد پہلے سینٹنس کا, حامد دوسرے سینٹنس کا, ٹھیک ہے, یا آپ محمود کو لے لیجئے, پہلے سینٹنس کا محمود, دوسرے سینٹنس میں محمود, اور تیسرے سینٹنس میں محمود. یہ بتائیے کیا یہاں پر محمود کی میننگ میں کوئی چینج ہوا؟ Is there any change in the meaning of محمود؟ بھائی محمود کا نام تو محمود ہی ہے, بٹ کیا ہو رہا ہے, محمود کا رول چینج ہو رہا ہے. ایگری کر رہے ہیں آپ لوگ اس بات سے؟ محمود کا رول تینوں سینٹنسز میں چینج ہو رہا ہے. پہلے سینٹنس میں محمود جو ہے وہ کیا ہے, ظاہر سی بات ہے آبجیکٹ بن کر کے آ رہا ہے, مار کھا رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے سینٹنس میں وہ مارنے والا ہے, اور تیسرے سینٹنس میں وہ کسی کے ساتھ اپنے ریلیشن کو شو کر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہاں پر ابھی ہرگز یہ نہیں ہے, پہلی بات ڈسکلیمر, یو آر ناٹ اسٹڈنگ ورب, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات, ورب نہیں پڑھ رہے ہیں, پڑھ کیا رہے ہیں, اسم کی 3 حالتیں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسم کی 3 اعرابی حالتیں آپ پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر آپ نے حامد کے بجائے جو محمود ہے اس کو 3 جگہ آپ نے جملے میں استعمال کیا, لیکن تینوں جگہ وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, رائٹ. یعنی اس کا رول ڈفرینٹ ہے. بائی ڈیفالٹ محمود خود ایسا نہیں, اس کا فنکشن چینج ہوا, لہٰذا اس کا کیس بدل گیا. وہ کہیں پر نومینیٹو کیس میں ہے, کہیں پر ایکوزیٹو کیس میں ہے, کہیں پر جینیٹو کیس میں ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اعراب کچھ آپ اعراب کو محسوس کرنے لگے, لیکن ابھی بہت زیادہ نہیں سمجھ میں آئی ہوگی. تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ میننگ میں کوئی چینج نہیں ہوتا. اعرابی جو تبدیلی ہوتی ہے اس سے میننگ میں یعنی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے, وہ ایز اٹ از رہتا ہے, ٹھیک. چلیے آگے. اس کے بعد اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ کوئی ایک پرٹیکولر اسم لیں گے, اور اس اسم سے ہم لوگ کیا کریں گے, ایک پوری چارٹ بنائیں گے کہ کیسے حالتیں تبدیل ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ ایک چارٹ ہے, یہاں پر دھیان سے دیکھیے گا. ایک اسم ہے مسلم, اس کو ہم لوگ لے کے کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا جو ادھر کا کالم ہے, یہ ہم اسے استعمال کریں گے فیمنن جینڈر کے لیے, اس کا سمبل یہ, اور یہ والا ہم میسکولن کے لیے استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کے پاس کتنے کالمز ہو گئے, 3, اور یہ, ٹھیک ہے. دھیان سے دیکھیے گا. دوسری بات, یہاں پر یہ جو بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ کالمز, یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے یہ حالت رفع, پھر نصب اور جر. 3 حالتیں سمجھنی ہے نا ہمیں اسم کی کیسے ہوتی ہیں. اسی طرح یہاں یہ رفع, نصب اور جر, ٹھیک. دوسری بات یہ جو ہمارے پاس ایک ادھر سائڈ میں ہے, یہ نمبر کو ڈینوٹ کرے گا. نمبر مینس سنگولر, ایس فار سنگولر, ڈی فار ڈوئل, اور پی فار پلورل. اگر اتنی بات آپ سب کو سمجھ میں آ گئی تو پھر آگے بڑھتے ہیں, بسم اللہ کرو, ٹھیک ہے. ہمارے پاس اسم ہے مسلم, مسلم اسم ہے جس کی ہمیں حالت رفع جاننی ہے. تو یاد رکھیے مسلم اسم جو ہے یہ واحد سنگولر ہے اور ساتھ ہی ساتھ مذکر ہے. تو اس کے اوپر مجھے میم پر 2 پیش لگا دیں گے. مسلمون, کیا کرنا ہے, مسلمون. اب مسلمون یہ کیا ہے, یہ ایک پرٹیکولر اسم ہے جس کے اینڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل حرکت آ گئی, جس کو شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ڈبل حرکت کیا ہوتی ہیں, 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیر, انہیں کہتے ہیں تنوین. کیا کہتے ہیں, تنوین یا نیونیشن. تو تنوین آپ اس میں کرتے ہیں, یعنی مسلمن
اسم کے آخر میں آپ کو ڈبل حرکت مل گئی، ٹھیک ہے، آپ نے پہچان لیا یہ واحد مذکر کی بات ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے، پھر حالت نصب میں اسے لے جائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ سب سے پہلے مسلم کو کاپی کر لیں گے، مسلم، اور پھر اس کے بعد حالت نصب میں آپ کو اس پر کیا لگانا ہوگا؟ دو زبر، لیکن دو زبر لگانے کے لیے آپ کو ایک ایکسٹرا الف چاہیے، یہ بن گیا مسلمن، رائٹ؟ آگے آئیے، اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو ایک پوائنٹ اور دیکھ لیجئے کہ بھائی جب حالت جر میں جائے گا تو یہ کیسا نظر آئے گا؟ یہ پھر کچھ اس طرح سے ہو جائے گا، مسلم، اب ایک ہی تو بچ رہی ہے، دو تو آپ نے یوٹیلائز کر لیے، ڈبل حرکت میں سے دو آگے، دو پیش دو زبر آگے، یعنی بچا کیا؟ دو زیر، تو یعنی یہاں کیا ہو جائے گا؟ دو زیر مسلمن۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ اب یہاں پر مسلم ایک اسم ہے جس کی یہ تین اعرابی حالتیں ہیں، کون کون سی؟ رفع، نصب، جر، چوتھی کوئی نہیں، چوتھی کوئی نہیں۔ اب کبھی یہ کسی جملے میں مسلمون استعمال ہوگا، کہیں کسی کنسٹرکشن میں مسلمن استعمال ہوگا، کہیں کسی کنسٹرکشن میں کسی فریز میں مسلمن استعمال ہوگا، رائٹ؟ اس تین کے علاوہ چوتھی کوئی اس کی فارم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، چوتھی یعنی یہ رفع ہوگی، نصب ہوگی یا جر ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک پوائنٹ یہاں کلیئر کر لیجئے، یہ دو زبر والا جو کانسیپٹ ہے، یہ دو زبر والا کانسیپٹ حالت نصب میں، اس میں ایک الف آپ ایکسٹرا لائیں، لیکن یہ ایک الف ایکسٹرا دو حالتوں میں نہیں استعمال ہوتا ہے۔ وہ کون سی دو سچویشنز ہیں؟ جب گول تا پر کوئی اسم اینڈ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، گول تا پر کوئی اسم اینڈ ہو رہا ہو، یا پھر لاسٹ میں اس کے حمزہ آ جائے یا الف۔ ابھی آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ان چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آپ نے جب دیکھا مسلمون، مسلمن، مسلمن، اب ذرا اگلی سلائڈ پر آ کر کے کچھ چیزیں سمجھیے جو آپ جانتے ہیں، اب تک پڑھتے چلے آئے، غور کریے۔ آپ یہ کیا ہے؟ پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، غور سے پہچانیے، یہ محمدن لکھا ہے، رائٹ؟ محمدن۔ کبھی آپ نے اس سے پہلے غور کیا کہ یہاں پر محمدن کیوں ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن، یہاں پر کیا ہے؟ محمدن، یہ کلمہ شہادہ، اوپر والا کلمہ طیب، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آگے میں نے نہیں لکھی یہ درود ابراہیمی، تو یہاں پر آپ دیکھیے محمدن۔ اب آپ ایک یہاں پر سے ایک آپ نے کچھ ریزلٹ ڈیرائیو کرنا ہے، کچھ انفر کرنا ہے، وہ کیا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ محمد اسم جو ہے تین جگہ تین کنسٹرکشن میں استعمال ہوتا ہے، اور تینوں جگہ الگ الگ طرح سے آتا ہے۔ دیکھیے دو پیش کے ساتھ اب آپ نے پہچان لیا، اٹ از ان حالت رفع۔ محمدن یہ حالت نصب، آج سے پہلے شاید آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حالت نصب میں ہے۔ اچھا محمدن اس کو کس حالت میں بتائیں گے؟ یہ حالت جر۔ اگر یہ پتہ آج ہو گیا تو الحمدللہ کہیے۔ اب آگے آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہوں گے بے شک، ریزن کہ یہ کیوں جو ہے دو پیش لگے، کیوں دو زبر لگے، کوئی دو زیر لگے؟ صبر کیجئے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ صبر اس بات کا کریے کہ یہ ریزن بھی آپ کو بتائے جائیں گے انشاءاللہ، کہ کب دو پیش لگتے ہیں، کب جو ہے حالت رفع میں کوئی اسم استعمال ہوگا، کب حالت نصب میں، اور کب حالت جر۔ آج کم از کم آپ پہچاننے تو لگے۔ تو آج الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ کلمہ طیب، کلمہ شہادہ، اور پھر درود ابراہیمی، تینوں جگہ پر محمد اسم استعمال ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تینوں جگہ آپ نے دیکھا کہ الگ الگ فارم میں وہ آ رہا ہے۔ تو یہ تھی اسم کی تین فارمز۔ اب آپ نے یہ اپنے ذہن کو کھول لینا ہے اور پہچاننا شروع کر دینا ہے۔ تو یہ تو صرف ایک اسم علم ہے نا، لیکن مسلم اسم علم تو نہیں ہے، مسلم ایک نکرہ اسم ہے، یعنی مسلم مذکر ہے، مسلم کی مؤنث بھی بنے گی، مسلم واحد ہے، اس کی مثنیٰ بھی بنے گی، اس کی جمع بھی بنے گی، اس لیے یہ اتنے سارے آپ کالمس دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو یہ سارے کالمس فل اپ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے مسلمن، 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 اتنی بات سمجھ لی۔ اب آئیے فیمینن جینڈر میں، فیمینن جینڈر سامنے والے اس میں آئیے، اور یہاں پر آپ لکھیے مسلمتن۔ پہلے تو یہ لکھ لیجئے کہ مسلم کی
مسلم کی جو مؤنث ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ رفع نومینیٹو کیس سے، رائٹ. تو مسلم کی جو مؤنث ہے یعنی فیمینن فارم ہے وہ کیا ہے؟ مسلمہ، رائٹ، مسلمہ. اب اس مسلمہ کو ہمیں کس میں لے جانا ہے؟ حالت رفع میں. تو ہم کیا لکھ دیں گے یہاں پر؟ مسلمتن، مسلمتن. ٹھیک ہے، آگے آئیے. اس کے بعد اب حالت نصب میں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا مسلمتن، مسلمتن. اب یہاں پر چونکہ گولتا آ گیا تو اب آپ کو ایک الف ایکسٹرا نہیں چاہیے. یہاں پر ایک الف تبھی چاہیے جب گولتا نہیں ہوگا، تو یہاں پر یہ لگ گیا مسلمن میں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. حالت جر اس کی کیسے بنے گی؟ سیم پروسیجر ول بی ریپیٹڈ اوور ہیئر، مسلمتن. اب یہاں پر آپ مسلمتن دو زیر سے اس کو آپ انڈیکیٹ کریں گے، ڈینوٹ کریں گے. تو اب آپ اتنا سو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. مسلمن، 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 مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. ذہن میں آپ کی کیا چل رہا ہے بتائیے؟ مذکر اور مؤنث، ساتھ میں واحد مذکر واحد مؤنث، اور تین حالتیں چل رہی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، رائٹ. آگے دیکھیے. پھر اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈوئل میں آ گیا. ڈوئل مینس سنگولر، ایس فار سنگولر یعنی واحد، اور یہ ڈوئل مثنیٰ، اور پی فار جمع، پلورل. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر مسلم کی مثنیٰ کیا بنتی تھی؟ یہ سب آپ کو الحمدللہ پتہ ہے. مسلم، ہاں رائٹ، مسلمانی، ویری گڈ. تو یہاں پر ہم نے کیا لکھ دیا؟ مسلمانی. مسلم کی مثنیٰ مسلمانی. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اب حالت رفع اس کی کیا ہوگی؟ تو آپ سب کو مبارکباد، یہ مسلمانی بائی ڈیفالٹ حالت رفع میں ہے. اس دن آپ کو نہیں بتایا گیا تھا کیونکہ اس دن اعراب آپ نہیں پڑھ رہے تھے. اب آپ نے یہ مسلمانی جو لکھا تو سب سے پہلے یاد کر لی ایک بات کہ جو آنی ساؤنڈ ہے یہ صرف اور صرف مثنیٰ کی ساؤنڈ نہیں ہے، بلکہ یہ حالت رفع والے مثنیٰ کی بھی ساؤنڈ یہی ہے، حالت رفع کی بھی ساؤنڈ یہی ہے اگر اسم ہمارا ڈوئل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈن. مسلمانی کیسے بنایا آپ نے اسے؟ تو اس کو میں الگ سے اریز کر کے لکھ دوں کہ آپ نے یہاں پر ایک الف لگایا اور نون زیرنی کا اضافہ، مسلمانی. اگر آپ سب یہ میک شیور کریں، انشور کریں کہ انشاءاللہ ڈسٹربنس نہیں ہوگا تو ہم آپ کو پرمیشن دے دیں انمیوٹ کرنے کی. ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی سوال ہو بیچ میں، لیکن کوشش یہ کریں جیسے ہی آپ کریں تو فوراً اس کو انمیوٹ میوٹ پہ لگا دیں تاکہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. میں نے آپ سب کو پرمیشن دے دی. چلیے مسلمانی. اس کے بعد آئیے مسلمانی کے بعد حالت نصب میں اور حالت جر میں جب یہ جائے گی تو پھر اسے کیا کریں گے؟ اب مسلم لکھ لیا. ٹھیک ہے، یہاں پر اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ یا لگانا ہے اور نون زیرنی، مسلمین. ٹھیک ہے، یعنی مسلمینی آپ کو لانا ہے اور یہ کیا ہو جائے گا؟ آئینی ساؤنڈ آ جائے گی. ایک مسلمین. تو یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ لگا دیا میم پر اور یہ ساکن، یعنی یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا، مسلمین. ٹھیک یہی ریپیٹ ہو جائے گا حالت جر میں بھی، مین مسلم. اب آپ کے سامنے تین فارمز اور بن گئی، مسلمانی، مسلمینی، مسلمین. سمجھ میں آ رہا ہوگا سب کو؟ تو یہ اب آپ کی حالت یعنی ڈوئل فارم میں جب آپ جاتے ہیں یعنی مثنیٰ میں، جر میں کوئی چینج نہیں ہوگا اس میں نہیں نو چینج، سیم ٹو فارمز جو ہیں وہ بالکل سیم رہیں گے. نصب اور جر سیم رہیں گے. جی جی بالکل سیم رہے گا. اچھا اب سوال آئے گا کہ یہ سیم ہے تو پہچانیں گے کیسے؟ تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات آگے جلدی ہی بتا دی جائے گی، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھ رفع میں جانے کے یعنی نصب میں جانے کے کچھ ریزنس ہیں، جر میں جانے کے کچھ ریزنس ہیں، تو ہم ان ریزنس کو وہاں پر تلاش کریں گے. آپ کو بتا دیں کہ کچھ ایسی بھی ناؤنس ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی اسماء ہوتے ہیں ناؤنس عربی میں جو کیا ہوتے ہیں، دو حالتیں تو چھوڑیے، تین تو چھوڑیے، ان کی تینوں سیم ہوتی ہیں. انہیں
ہم کہتے ہیں مبنی اسما. وہ بہت کم ہوتے ہیں, 98.5% ایسے اسما ہوتے ہیں جو اپنی حالت کو چینج کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 2.5 و 3% کچھ جو ہیں وہ ان کو لاسٹ میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ان کی تینوں حالتیں سیم ہیں, تو جن کی تینوں حالتیں سیم ہیں ان کو کیسے پہچانیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کانٹیکسٹ مدد کرے گا, تو وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جلدی ہی. مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی. اب آتے ہیں مؤنث پہ, فیمنن میں. تو یہاں پر ہمارے سامنے مسلمہ سے آپ نے کل بنایا تھا اس کا ڈوئل مسلمتانی, اگر آپ کو یاد ہو سب کو. چلی جائے گی. مسلمہ سے ڈوئل آپ نے مسلمتانی بنایا تھا, اور یہ سیم یہی رہے گا یہاں پر حالت رفع میں, یہ چینج نہیں ہوگا. تو آپ کا یہ تیار ہے, جو آپ نے ڈوئل فارم بنائی وہی آپ کی حالت رفع بھی ہے. اب آتے ہیں آگے, اور یہ ہو جاتا ہے مسلمتین. جیسے وہاں عینی ساؤنڈ ہے, یہاں بھی عینی ساؤنڈ ہوگی, مسلمتین, مسلمتین. اور پھر اس کی بھی حالت جر سیم ہوگی, مسلمتین, کوئی چینج نہیں. اب آپ غور کریں تو آپ کو ایک کامن ریزلٹ مل گیا کہ یہاں پر جو ساؤنڈ آپ کو دو مل رہی ہے نا, وہ کون سی مل رہی ہیں؟ آنی اور عینی, یہ دو. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آنی عینی, آنی عینی, ساؤنڈ کو ذہن میں رکھیں, کبھی غلطی نہیں ہوگی. مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی, مسلمتانی, مسلمتینی, مسلمتینی. اچھا, مسلمتینی کا مطلب بھی دو مسلمہ ہیں, اور مسلمتانی کا مطلب بھی دو مسلمہ ہیں. There will be no the meaning of the nouns. ناؤن کی میننگ میں کوئی چینج نہیں ہو رہا ہے, لیکن اس کا رول اور فنکشن چینج ہو رہا ہے, اس لیے اس کی شکل بدل گئی بس. اسے دیکھیں. اسی طرح آئیے نیکسٹ پر. اب ہے ہمارے پاس جمع. آپ کو پتہ ہے ہاں جی, مسلم کی جمع جو آپ نے بنائی تھی وہ کیا بنائی تھی؟ مسلمون. سر مائک آف کر دیجیے, ڈسٹربینس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہاں میں نے احتیاط برتنے کے لیے کہا تھا تاکہ کلاس انٹریکٹیو رہے, انگیجنگ رہے. تو کوشش یہ کریں کہ جیسے ہی کوئی جواب دے, سوال کرے, یہ دیکھیے پلیز, وہ شاید غلطی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب جو سوال نہیں پوچھ رہے یا بول نہیں رہے, پلیز اپنا مائک آف کریں, ادروائز میں پھر پرمیشن آپ کی ختم کر دوں گا, تو پھر کلاس جو ہے وہ ون وے ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, تو مائک آف رکھیں پلیز. مسلمونا, جب آپ کو پوچھنا ہو یا بولنا ہو تو آپ آن کریں. مسلمونا, مسلمونا, اونا ساؤنڈ, مسلم سے اس کی جمع بن گئی مسلمونا, اونا, اونا. ٹھیک ہے, یہ آپ کل والی کلاس میں, یعنی آپ نے یہ عدد والی کلاس میں کر لیا تھا نمبر میں. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. پھر اس کے بعد اب مسلمونا سے بنے گا مسلمینا, مسلمینا. اور اس کی جو فارم ہوگی جر, حالت جر جو ہوگی وہ بھی مسلمینا ہی ہوگی, مسلمین. اب یہاں سے بھی آپ نے ریزلٹ نکال لیا کہ دو ساؤنڈ آپ کو مل رہی ہیں. کون کون سی؟ ایک تو یہ آنی اور دوسری عینی, عینی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے سمجھ لیا. اسی طرح یہاں پر اونا اور یہاں پر اینا, اینا, یہ ساؤنڈ مل رہی ہیں. ان ساؤنڈ کو دھیان میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ہم لوگ جمع کس کی طرف؟ مؤنث کی طرف. تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پلورل مسلمہ کی کیا بنائی تھی؟ مسلمات, اگر یاد ہو آپ کو. تو مسلمات, اس کی اوپر دو پیش لگا دیں گے, مسلمات, رائٹ. اور اس کی جب حالت نصب اور جر میں ہم جائیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا مسلماتن. اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں, دونوں ہی فارم سیم ہوں گی جیسے پیچھے سے سیم رہی ہیں اب تک, مسلماتن. اور یہاں پر بھی مسلماتن. اسے آپ اس طرح سے سمجھ لیں, مسلماتن, مسلمات. اب یہ آپ کا یہ مسلم ٹیبل مکمل ہو گئی. یہ کیا ہے؟ یہ مسلم ٹیبل. اور اس ٹیبل کی مدد سے آپ نے تینوں حالتیں دیکھ لیں. لیکن کس کی دیکھ لیں؟ مذکر بھی آپ کا انوالو ہوا, مؤنث بھی آئی, اور ساتھ میں آپ نے واحد مثنیٰ جمع. ٹھیک ہے,
بس فرق یہاں پر یہ ہے کہ یہ جمع سالم آپ پڑھ رہے ہیں, ابھی جمع مکسر کہیں نہیں آیا, ٹھیک ہے. واحد سے مثنیٰ بنایا اور مثنیٰ سے پھر آپ نے واحد سے پھر مثنیٰ اور جمع دونوں بنا لیے اور پھر ان کی دونوں حالتیں آگے بنا دی. تو اب آپ کے سامنے مسلمن, 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 مسلمتن, 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 مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی, مسلمتانی, مسلمتینی, مسلمتینی, مسلمونہ, مسلمینہ, مسلمینہ, مسلماتن, مسلماتن, مسلماتن. ابھی ہم نے آپ کو دونوں کا مکس کر کے پڑھ دیا, لیکن اب آپ لوگ چلیں پریکٹس کریں, اور پریکٹس کرنے کے لیے ہم آپ کو کچھ اسما دے رہے ہیں. جیسے ہم نے آپ کو دیا صابر. صابر کا مطلب ہوتا ہے the one who is patient, یعنی the one who صبر کرو. پیشنس, ہاں صبر کرنے والا. تو صابر کے آپ کو بنانی ہے فارمز, بتائیے پڑھیے. صابر, صابرون صابرن صابرین. صابرن صابرن. جی. اب اوور لیپنگ ہو رہی ہے, ایک سسٹر پڑھ رہی تھی, ان کو پڑھنے دیے صابرون, پھر اس کے بعد آپ کی ٹرن آئے گی. یہ بھی بہت سارے الفاظ ہم دیں گے, پریکٹس کراتے ہیں. جی صابرون, میں بائی نیم. صابرین صابرین صابرین. جی. اب اس کی مثنیٰ بنائیے. صابرانی, صابرانی. صابرینی, صابرینی. ٹھیک ہے. دیکھیے ایک میں کر کے بتا دیتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے صابرن, صابرن, صابرین, یہ آپ نے کیا پڑھا, واحد مذکر. ٹھیک ہے. اور اس کی دو حالتیں بتا دیں. اب مثنیٰ میں آئیے, صابرانی, صابرینی, صابرینی. اب جمع میں آ جائیے. جینڈر نہیں چینج کرنا, پہلے آپ کو میسکولین پڑھ لینا ہے, پھر فیمینین میں جانا ہے. تو پھر آپ آئے صابرونہ, صابرینہ, صابرینہ. اب اس کا جینڈر ہم نے چینج کیا, جینڈر چینج کیا تو یہ ہو گیا صابرہ. اب صابرہ سے جی صابرہ, تو صابر, جی صابرتن صابرتن صابرتن. جلدی جلدی کریں گے تو زیادہ پریکٹس ہو جائے گی, ادروائز پھر پریکٹس زیادہ. صابرتن, 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 صابرتانی صابرتینی. صابرتین. ٹھیک ہے. آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتی رہیں, باقی جمع میں صابراتن, صابراتن, صابراتن. چلیے صابرون ہو گیا یہ. اب آتے ہیں دوسرا ایک لفظ ہے شاکر, ایک اور اسم ہے شاکر, یعنی شکر کرنے والا, شاکر. کرنے والا. جی. اب جنہوں نے پڑھ لیا پلیز وہ نہیں پڑھیں گے. دیکھیے پہلے رولز سمجھ لیں کلاس کے, ادروائز کلاس ہوگا اور پھر کلاس ہوگی. جنہوں نے ایک بھی کوئی اٹیمپٹ لے لیا پلیز آپ اپنے مائک میوٹ کر لیں اور خاموش رہیں. پھر اس کے بعد دوسروں کو موقع دیں, انتظار کریں کہ دوسرے آئیں پارٹیسپیٹ کریں. جو نہیں کر پائے اب وہ پڑھیں شاکر سے. جی بالکل, ہینڈ ریز کر دیں, زیادہ اچھا ہوگا, ہم نیم آپ کے کر لیں گے. ٹھیک ہے. جی شمیم بانو آپ بتائیے. شاکر, شاکرون. السلام علیکم. السلام, جلدی کریے. جی شاکرانی, شاکرون, شاکرتن. نہیں پہلے ابھی آپ کو مذکر میں رہنا ہے نا, آپ کو مؤنث میں ابھی نہیں جانا. یہاں پر آپ یہ دھیان سے دیکھیے. شاکرون. جی نیکسٹ. شاکرون, شاکرین. اب ایک منٹ پلیز آپ خاموش ہو جائیں اور سنیں دھیان سے. جی سسٹر مدت آپ بتائیے. سر شاکرن, شاکرن, شاکرن. جی شاکرانی, شاکرینی, شاکرینی. جی شاکرونا, شاکرینی, شاکرینی. نہیں شاکرونا, شاکرینا, شاکرینا. شاکرینا, ٹھیک ہے. جی اونا جی سر, شاکرینا, شاکرینا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے اس کی سمری ایسے لکھ لیجئے. دیکھیے آنی اور اینی اور پھر اینی.
इसी Yes, तरह sir. ऊना और फिर ईना, ईना। अब गलती नहीं होनी चाहिए, ईना। Inshallah. जी तुफैल साहब आप पढ़िए शाकिरतुन से। शाकिरतुन, जी शाकिरा, जी शाकिरा। शाकिरा, शाकिरतुन हम्म, और शाकिरानी, ना 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 शाकिरन और शाकिरानी। नहीं, शाकिरतुन और फिर उसके बाद उसकी हालत नसब बताइए। शाकिरतन, शाकिरतन और शाकिरतानी। नहीं, शाकिर, शाकिरतन शाकिरतिन। शाकिरतन शाकिरतिन। जी जी। और इसका जो है मुसन्ना जो बन जाएगा वो शाकिरात, वो शाकिरानी, शाकिरतानी। शाकिरतानी और शाकिरतैनी जी और शाकिरतैन। जी शाकिरतैनी। और इसका जो है जमा बन जाएगा शाकिरतूना, ऊपर ले जाइए, शाकिरातुन। शाकिरातूना। ना, अब ऊना तो वहां मुजक्कर में है ना, यहाँ पर आतुन आतिन आतिन, ठीक है। शाकिराती, आतुन शाकिरातुन, शाकिरातुन शाकिरातुन शाकिरा। ठीक है। शाकिरातुन शाकिरातिन शाकिरातिन, ठीक है। आती ऐड हो जाएगा। आतुन आतिन आतिन, ठीक है। चलिए अब आतुना। समरी देख लीजिए यहाँ पर, ये समरी आपको काम आएगी यहाँ पर, ये जो है इससे मदद मिलेगी। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये लिखा है वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस। तो वाहिद मुजक्कर जिनको उर्दू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो ऐसे किया करें, वाहिद एस बना लिया करें, मुजक्कर और मुअन्नस के लिए सिंबल बना लिया करें, ठीक है। चलिए तो मरफू हालत में 2 पेश, मंसूब में 2 ज़बर और मजरूर में 2 ज़ेर। अब ये मरफू मंसूब मजरूर आप पहली बार सुन रहे हैं ना, अभी तक मैंने रफा नसब जर का, तो जो इस्म हालत रफा में होता है उसे मरफू कहते हैं। ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे जिस हर्फ पर जबर हो उसे मफ्तू कहते हैं, जिस हर्फ पर फतहा हो उसे मफ्तू कहते हैं, जिस हर्फ पर कसरा हो उसे मकसूर कहते हैं, जिस हर्फ पर दम्मा हो उसे मज़मूम कहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हालत रफा में जो इस्म होगा उसे कहेंगे मरफू, हालत नसब में जो होगा उसे कहेंगे मंसूब, और हालत जर में जो होगा उसे कहेंगे मजरूर। आप इसकी स्पेलिंग ऐसे मेंशन कर लेंगे और अच्छी तरह से, यानी इसको रोमन इंग्लिश में लिख लेंगे, मरफू, मंसूब और मजरूर। मरफू, मंसूब और मजरूर, ठीक, ये हो गया। इसके बाद अब देखिए नोट मैंने यहाँ पर एक लगाया हुआ है कि हालत नसब में 2 ज़बर के साथ अलिफ भी लिखा जाता है, लेकिन ये उसूल 2 जगह अप्लाई नहीं होगा। वो कौन सी 2 जगह हैं कि जब कोई इस्म गोल ता पर फिनिश हो रहा हो, मैंने पीछे बताया ये प्रैक्टिकल, गोल ता पे आपने देखा मुस्लिमतुन, और जब मुस्लिमतन हुआ तो एक अलिफ नहीं लगा। इसी तरीके से या तो फिर वो अलिफ और हमजा पर खत्म होने वाले अस्मा हो, अलिफ और हमजा पे खत्म होने वाले, जैसे समा, अब समा है आसमान के लिए आता है तो समा उन, और ध्यान से देखिएगा समा अन, और फिर तीसरी फॉर्म उसकी क्या बन जाएगी, समा इन। अब आप देखिए समाइन। जी, दूसरी फॉर्म में आपने एक अलिफ का इजाफा नहीं किया, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो आपने साथ में ही समझ लिया। इसके बाद आइए देखिए मुसन्ना मुजक्कर, मुसन्ना मीन्स डुअल, जमा मीन्स प्लुरल, और मुजक्कर मुअन्नस आप जान रहे हैं, आनी ऐनी ऐनी, ऊना ईना ईना, आतुन आतिन आतिन। खूब प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपकी रवानी आ जाए, और फिर बस इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज आप जुमले बनाना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग अरेबिक कंस्ट्रक्शन आपके सामने आ जाएगी। अभी आपने साबिर और शाकिर से किया, अगर ये बात समझ में आ गई और 1-2 और करना चाहें आप में से कोई, तो मैं दे रहा हूँ आपको कुछ अल्फाज, उन्हें ध्यान से देखिए और कुछ अस्मा की प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे तालिब, तालिब मीन्स स्टूडेंट, स्टूडेंट को तालिब कहते हैं। जी बताइए, तालिब से जी वाहिद मुजक्कर है, इसको पूरा मुकम्मल करिए इसम की। तालिबुन, जी तालिब, तालिबिन ओ तालिबन, तालिबिन। अब मुसन्ना में आ जाए, तालिबानी, तालिबानी,
तालिबैनी तालिबैनी जी जी, तालिबैन। तालिबूना तालिबीना तालिबीन तालिबूना, तालिबीना, तालिबीना, ठीक है। अब मुअन्नस का समवन एल्स कोई और आप में से करें, वो मुअन्नस इसम जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी इसकी मुअन्नस फॉर्म, तालिबा। तालिबा जल्दी करिए। अब फिर फीमेल स्टूडेंट को तालिबा कहते हैं। हाँ बिल्कुल करिए, स्टार्ट। तालिबीना तालिबीना। शाकिब साहब जी, तालिबतुन, तालिबतुन से स्टार्ट करिए। तालिबतूना तालिबतैना तालिबतैना। मिक्स नहीं करिए, मिक्स नहीं करिए जी। आईफोन 6, पहले तो आप सब अपने आप को रीनेम कर लिया करिए क्लास में, अपने नेम से रहें, डिवाइस नेम से न रहें। जी रेहान अली बताइए, आप हैंड रेज किए हुए जी। तालिबतुन, तालिबतन, तालिबतिन। जी सब लोग ध्यान से सुनेंगे जी, बताइए। में और मुसन्ना में तालिबतैन, तालिबतैन, तालिबतानी जी तालिबतानी, तालिबतैनी, तालिबतैन। जी, और जमा में है बतानुन, ना ना ना, तालिबातुन तालिबातुन। तालिबातुन तालिबातिन तालिबातिन। देखिए जब कोई ब्रदर या सिस्टर सुनाए कोई तो फिर दूसरे बीच में नहीं बोलेंगे, इल्ला ये कि वो हैंड रेज करें, ठीक है। हाँ कोई मसला नहीं, वो ये सब चीजें थोड़ा सा देखिए आगे। इसमें अब ये कर लें, सबसे पहले जब भी कभी सुनाने लगे तो फौरन जहन में आपके क्या होना चाहिए, आप तालिब का सुना रहे हैं तो फौरन जहन में आपके आना चाहिए कि हम मेल वर्जन की चीजें बोलेंगे। इसमें पहले सिंगुलर, फिर डुअल, फिर प्लूरल, फिर फीमेल पे आएंगे तो फिर सिंगुलर, डुअल और फिर प्लूरल। इस तरह से आप नहीं भूलेंगे, ये जहन में रहे। तो तालिबा जब आप कर रहे थे तो इस तरह से होगा, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद एक और ले लीजिए, और फिर मुअल्लिम, टीचर को क्या कहते हैं, मुअल्लिम, मेल टीचर मुअल्लिम। जी फैजी साहब बताइए, मुअल्लिम। अब रेहान साहब आप नहीं बताएंगे, फैजी खान बताएंगे। और मौलिम का इसमें बताना है, रफा नसब और जर में बताना है ना। जी 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 बताइए। मौलिमिन, हाँ मौलिमिन जी, और मुसन्ना में रहेगा मौलिमानी। वेरी गुड। मौलिमानी, मौलिमानी। हाँ अब एक चीज और, थोड़ा सा आपको बीच में रोक रहे हैं, ऐनी नहीं कहेंगे, ऐनी ऐनी। मौलिमानी, हाँ मैनी, मौलिमैनी। मौलिमानी जी, और जमा में आते हैं तो मौलिमूना, जी मौलिमीना, मौलिमीना, मुअल्लिमीना, मौलिमीना, मौलिमीना, मौलिमीना। मुअल्लिमूना, मुअल्लिमीना, मुअल्लिमीना, ठीक है। जी मुअल्लिम की अब आपको जो फीमेल वर्जन है इसका वो है मुअल्लिमा। चले अब आप नहीं बताएंगे फैजी साहब, हो गया आपका। अब नेक्स्ट, चलिए हैंड रेज कौन कर रहा है जी। हाँ सिस्टर हिना आप बताइए, मुअल्लिमा। मौलिमातुन मौलिमातन मौलिमातिन नहीं, मौलिमानी गलत मौलिमान गलत गलत प्लीज। देखिए पहले यहाँ पर तो मीम में अलिफ नहीं लगाना है ना, मीम पर जबर है, मुअल्लिमतुन। मुअल्लिमातुन मुअल्लिमातुन मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमातिन मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतन, मुअल्लिमतिन, ठीक है। आगे मुअल्लिमतुन मुअल्लिमतन मुअल्लिमतिन मुअल्लिमानी मुअल्लिमैनी मुअल्लिमैनी गलत गलत। मुअल्लिमूना अब आपने मुअल्लिमानी कहा है, आप मुज़क्कर नहीं मुअन्नस सुना रही है ना, तो मुअल्लिमतानी, मुअल्लिमतैनी, मुअल्लिमतैनी, मुअल्लिमतानी, मुअल्लिमतैनी, मुअल्लिमतैनी, और फिर उसके बाद जी कंटिन्यू। मुअल्लिमूना नहीं ऊना तो नहीं आएगा, वापस से पीछे समझिए, ऊना, ईना, ईना कहाँ आया, पहले समझ लीजिए ध्यान से। ये मुज़क्कर के
مؤنث کے لیے آپ کو آتن 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 یہ دھیان میں رہے، آتن آتن آتن، یہ پیچھے والی یہ جو ٹیمپلیٹ ہے سلائیڈ ہے اس کو دھیان سے سمجھ لیجئے. یہ دیکھیے جمع سالم مؤنث میں آپ کو آتن 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 لانا ہے، جمع سالم مذکر میں آپ کو اونا اینا اینا. باقی مثنیٰ مذکر ہو یا مؤنث ہو آواز سب میں ایک ہی نکل رہی ہے، معلمانی یا معلمتانی، ٹھیک ہے، ساؤنڈ اس کی آنی ہی ہے. تو یہ ہو گیا فی الحال اتنا مکمل، اور ابھی کے لیے صرف اتنا ہی. اس کو اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کریں اور اس بار بار اس گو تھرو کر لیں جب ریکارڈنگ کو، تو انشاءاللہ وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور یہ آگے کی سلائیڈ ہے، اس میں 2-3 میں آپ کو سامنے کر کے دکھا رہا ہوں، باقی آپ کو کرنے ہیں. سبھی لوگ دھیان سے دیکھیں گے. والد، والد سے اس کا جنس مذکر ہے تو یہاں پر مذکر لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے. والدہ مؤنث ہے، یہاں پر ایسے مؤنث. اخ مذکر، اخت مؤنث. اخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بردر، بھائی. اخن اور اخت بہن، سسٹر، ٹھیک ہے. باقی آپ جانتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے والد سے کیا بن گیا، حالت اس کی رفع کیا ہو جائے گی؟ والدن. منصوب حالت والدن، اور حالت جر اس کی جو ہوگی والد، والدن. اسی طرح آپ آئیں والدتن، والدتن والدتن جی والدتن والدتن. اب یہاں ایک الف نہیں لگے گا اور یہاں پر والدتن، ٹھیک ہے. ابھی تک آپ کو یہ نہیں میں نے بتایا ہے کہ یہ رفع نصب جر کا یوز کہاں ہوگا. یہ بات کی بات ہے، پہلے پہچان تو لیں تینوں حالتیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اخن، اخن، اور پھر اس کے بعد اخن اور اخن. باقی اب میں نہیں سولو کروں گا، یہ آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اپنی نوٹ بک مینٹین کرنی ہے آپ سب کو. کچھ محنت کریں گے تبھی کچھ حاصل ہوگا. اور آپ سب اس کلاس میں آئے ہی اسی لیے ہیں کہ یہاں پر آپ کو سیکھنا ہے. یہ مسلم، کافر، مؤمن، عابدہ، اخت. ید، ید کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ، ہینڈ، ٹھیک ہے. باقی آپ سب جانتے ہیں. اخت، اخت کے معنی بیٹی کے یا لڑکی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دیکھیے کافر ہو گیا، مؤمن کر لیں گے، عابدہ. تو اب یہاں مثنیٰ بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے، مسلمات، یہ دیکھ لیجیے گا دھیان سے، مثنیٰ ڈوبل. تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اخت. تو سب سے پہلے اخت سے کیا بنے گی مثنیٰ؟ اختانی. مسلم، اس کی حالت، ہاں حالت رفع کیا ہو جائے گی؟ اختانی ہی، جی. اور اس کی حالت نصب کیا ہو جائے گی؟ اختین. اور حالت جر بھی اختینی، یعنی آنی، جی. یہ پریکٹس آپ کو کرنی ہے انشاءاللہ، اختین. اسی طرح امرأتانی، امرأتینی، امرأتین، ٹھیک ہے. ہاں جمع مؤنث میں ٹھیک ہے، معلماتن، معلماتن، معلماتن آ جائے گا، معلماتن، معلماتن، معلماتن. اب یہ جمع سالم، یہاں پر اس کالم کو ضرور دھیان سے دیکھنا ہے. اس کی جمع سالم پہلے بتانی ہے. مفسد کی جمع سالم کیا ہو جائے گی؟ مفسدون، مفسدون، مفسدون. اور پھر مفسدون سے اس کی مرفوع حالت جو ہوگی وہ مفسدون ہی ہوگی، سیم. اور منصوب حالت، مفسدینا، جی محسنینا محسنینا. مفسدین، اور یہاں پر بھی مفسدین. ہاں اس میں یہ ایکسرسائز 1 یہ ہے، 1 منٹ 1 یہ سوری، ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ یہ ہے اور تھرڈ یہ ہے. یہاں پر جمع سالم کا ایک میں نے کر کے آپ کو بتایا ہے. جب یہ پریکٹس کر لیں گے، اسی طرح مفسدہ
تو مفسدہ کی پہلے آپ کو پلورل بنانی ہے. تو کیا ہوگی پلورل؟ مفسدات. ٹھیک ہے، پلورل آپ نے یہی تو بنائی تھی مفسدات، لیکن جب اس کو حالت رفع میں شو کرنا ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مفسداتن. مفسداتن ہاں مفسداتن مفسداتن، مفسدات برپا کرنے والیاں. پھر اسی طرح مفسداتن، یہاں پر بھی مفسداتن مفسداتن. تو نصب اور جر حالت بالکل سیم ہے. دیکھیے مفسدات ہے. یہ ہو گیا الحمدللہ. تو میں نے یہ ایک ایک ایگزامپل کر دی، باقی آپ سب کو کرنا ہے. بہت انتہائی اہم چیپٹر ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں، اور اس کو بالکل بھی لائٹلی نہیں لینا. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، وقت ہو چکا ہے. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، ادروائز ایکسرسائز آپ کو خود کرنی ہے یہ. اور سب کی نوٹ بکس مینٹین ہو جانی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.